یاد رکھیے، گناہ تو جیسے تیسے بخش دیے جاتے ہیں، مگر ظلم کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیے۔ دشمن کے ساتھ مل کر اپنوں پر ہنسنے والا، اپنوں کو مار دینے والوں سے بھی زیادہ ظالم اور کم ظرف ہوتا ہے۔ بابا جان کہتے ہیں، بیٹا، بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی۔ بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ۔ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے، وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ بھلائی تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ نا اتفاقی جب بڑھ جاتی ہے تو نسلوں کو کھا جاتی ہے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات و توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہن تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں تو ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے دوسروں کی برائیاں بیاں کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں کے سامنے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ہر ایک کو آپ سے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، ہر ایک آپ کی مشکل صورت پر بھی نہیں مر مٹتا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو غلطی پر ہیں۔ کبھی کبھی آپ جو ہیں، جیسے ہیں، اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت ہی کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں، یوں ہی بے سبب بلا وجہ۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ
خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ وقت اور اپنے جب دونوں ایک ساتھ چوٹ پہنچائیں تو انسان باہر سے نہیں اندر سے بھی پتھر بن جاتا ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ پیسے کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نیند سے جاگ جائیے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہیں پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، لوگ کیوں پتھر مزاج ہوتے ہیں؟